کہتے ہیں نا کہ یہ موسمی ٹھیک نہیں، یہ لے لو، یہ آپ نہیں ہوتے، یہ فرشتہ ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کے مقدر کی وہ ہے نہیں، وہ اندر کہتا ہے یہ لے لے، آپ سمجھتے ہم ہوشیار ہیں۔ جی ہاں، آپ وہ لے لیتے ہیں ماشاءاللہ، اس کے بعد گھر پہ آتے، جب گھر پہ آتے ہیں اس موسمی کو کاٹتے تو ایک پھاگ اس بچے کو دو، یہ فرشتہ کہتا ہے جناب۔ جب آپ کھا لیتے ہیں اور جس کے مقدر آپ کھا لیتے ہیں اور چھل کے پھینک دیتے، فرشتہ آسمان کی طرف چلا جاتا ہے کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ اب بتائیے کتنے فرشتے ہوں گے، پہاڑوں کے، سمندروں کے، ریگستان کے، پدم در پدم فرشتوں کا نظام اللہ نے اعجازاً بتایا، عدد سے سب کھڑے ہیں، کسی کے 2 پر، کسی کے 4 پر، عظیم و شان نورانی ہستی ہے۔ لیکن موکلات بعض ایسے فرشتے ہیں کہ جس کی خوشبو سے در و دیوار مہکتی، آپ مانتے، اور جبرائیل علیہ السلام جس کے 100 پر ہے، ایک پر اگر مشرق میں پھیلا دے تو ایک مغرب میں پھیلا دے، اللہ کا حکم ہے ایک پر مشرق میں مارے تو مغرب الٹ کرے گا، اور جس کا تحت الثری کے اندر پیر اور سدرۃ المنتہا پہ سر، 7000 سال کا راستہ، سب نظام جو سرکار کے پاس لائے تو سرکار نے اللہ کی طرف دیکھا، ان نظام کی طرف نہ دیکھا۔ اللہ 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 اللہ، دیکھا آزمائش سی کہ ملائکہ کے مشاہدے میں ڈوب جاتے ہی ہماری طرف متوجہ، ثابت کر دیا آپ کے ایمان نے کہ مشاہدے کا ایمان آپ کے لیے ہے، تاثر کا ایمان بھی آپ کے لیے ہے، یہ ملکوت کا نظام نبی ہوں مجھے لبھا نہیں سکتا۔ اور محبت کے نشے اجزاء ثلاثہ میں آپ اکمل، اجزاء ثلاثہ میں آپ اکمل، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن تو زندگی کو سرسری اعتبار سے دے تو تیری سمجھ کے اعتبار سے سمجھ آئے گی، لیکن اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دے تو حیران ہو کے رہ جائے۔ لیکن اتنا ضرور کہنا کہ بشر ہے، بشر جو آپ کو عزت نصیب ہے کسی کو نصیب نہیں۔ دیکھتے جن کی بلندی ہے عرش پر، عرش نے فخر کیا چوم کے حضرت کے قدم۔ ایک شاعر فرماتے جبریل لینے آئے ہیں یہ رتبہ دیکھو، عرش سے آگے عرش سے آگے جانا ہے ارادہ دیکھو، سرمگی آنکھ میں مازاق کا سرما دیکھو، اس لیے کہ یہ پیدائش سے سرمگی آنکھیں تھی آپ کی۔ اللہ اکبر۔ آؤ اس حسن مجسم کا تماشا دیکھو، بڑھ کے مطلع پڑھو، جب رخ زیبا دیکھو، مرحبا سید مکی مدد بنی، دل و جا بات فدا رتیا جب خوش نہ کر، یعنی اتنا اونچا مقام۔ اور مدینہ منورہ میں گالی پر ایک ضعیف کنویں پہ پانی بھر رہے، ہاتھ تھرا رہے، دیکھ لیا آگے بڑھے، کہا ایک طرف کھڑے ہو جائیے، محمد آپ کا پانی بھر دے گا۔ اللہ، تم تو تکبر میں عثمان ڈوبا ہوا ہے، قلم کا زور ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے تو تجھے پتا ہے تو شیطان کا شاگرد ہوتا ہے کہ تکبر میں شیطان مارا گیا۔ حضرت محمد کی تواضع دیکھ، تجھے اور انبیاؤں کی تواضع کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنے متواضع ہوں۔ اتنی عظیم ہستی کنویں سے پانی ڈول کے ڈول بھر کے اس کو بھر دیتے۔ کہیں اور جگہ دیکھا تو ایک غلام بیمار ہے اور اس کے آقا اسے گھنٹی پسوا رہا ہے، بیماری سے ہاتھ نہیں چلتا۔ آپ نے کہا ہٹ جاؤ، محمد گھنٹی پیس دے گا۔ اس کے دانے سارے پیس کر کیا کہتے ہیں کہ جب بھی تم بیمار ہو محمد کو بلا دینا، میں تیرے گھنٹی میں دانے پیس دوں گا۔ دو سبق کیا ملتا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھ تو کچھ بنا دیں گے۔ یہ تو سب کچھ تھے پھر بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے تھے۔ کبھی آپ نے کہا پوچھنے پر کہ آپ کون ہیں، یہی کرا انا عبدہ و رسولہ، یوں نہ کہا انا رسولہ و عبدہ۔
میں اللہ کا غلام ہوں، عبد ہوں، پھر کا رسول ہوں. کبھی دعا میں نہ بنوایا ہے اللہ میں تیرا محبوب یہ کام کر دے. ہلاکت کے ہر پہلو سے بچایا امت کو کہ تیرے زبان کے ایک بول سے تو ہلاک ہو جائے گا، یاد رکھ. ڈری کی ڈری تیری نمازیں رہ جائیں گی. یہ نکتہ سمجھایا کہ تعریف کے لائق اللہ ہے. تو اپنی ذات کو تعریف کے لائق نہ سمجھ. جس دن تو نے اپنے آپ کو اچھا سمجھا، اہل اللہ فرماتے اس دن تجھے اللہ برا سمجھے تھے. نے آپ کی تواضع میں سے لیا اور زندگی ہر کے شعبوں میں سے تو نے کیا کچھ لیا تو نے مان لیا، اور مطمئن تجھے شیطان نے کر دیا. یہ حجاب نورانی ہے کہ بڑے خوش قسمت ہو تجھے نبی ملے. میں کہتا ہوں خوش قسمت وہ ہے جس کو آپ کی غلامی نصیب ہوئی. پھر رسم و رواج رہ جاتے ہیں کہ اگر محمد کا نعرہ ہے اور محمد کی زندگی نہیں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے دوست. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعریف سے راضی نہیں ہو جائیں گے. اللہ حضور کی تعریف سے اس وقت راضی ہوں گے جبکہ اس میں تابعداری موجود ہوگی. ورنہ تو ہزار قصیدے پڑھو جھوٹے کہیں کہ اللہ کو ٹھگ نہیں سکتا. جیسے ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تھا ابا ہریرہ چوکھر نہ رہنا، پرکھنے والا بڑا دانا ہے، بڑا دانا ہے. کس کو؟ اس فقیہ کو. اللہ اکبر. جو اصحاب صفا پہ بیٹھنے والے تھے، جو بڑے راوی ہیں. یہ ہمارے لیے چوکھر نہ کیا تھا، ہمارے لیے چوکھر نہ کیا تھا. دیا کچھ بھی ہو تیرے پاس اس پر نہ جا. تیرے سنسار میں محمد موجود ہے، تیرے بول میں محمد موجود ہے، تیرے اطوار اور اخلاق میں محمد موجود ہے. کہ نہیں تو پھر تو اس کا نہیں، یہ تیرے نہیں. اور جب تو اس کا نہیں تو اللہ بھی تیرا نہیں. کہ اللہ تو ہمارا ہے کہ پیدا کرنے والا. یاد رکھ تو اپنے آپ کو ساری عمر بندہ کہتا رہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس دن وہ کہتا کہ یہ میرا بندہ ہے اس وقت میرا پار ہے. اور خدا آپ کی قبر تک تیرے اعمال پہنچا، وہاں سید کونین یوں کہہ دے یہ میرا امتی ہے، بس تیرا میرا پار ہے. پھر تیرا میرا پار ہے کہ یہ میرا امتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ کہا ہے. اور شاکوں کے لیے جو غلامی میں پناہ ہے ان کو کہا ہے. کہا رسالت کو اتنا لے کہ تیری ہر شعبہ تجھے نور سے معمور کر دے، اور توحید کا ایسا نور لے جو تجھے سب سے بے نیاز کر دے. تو سب سے دل کے اعتبار سے الگ ہو جائے. یہ توحید کا مطالبہ ہے اور رسالت کا یہ مطالبہ ہے کہ زندگی کی ہر شعبے کے اندر تیرے عمل میں محمدی نظر آئے. ورنہ اس امت کی کوئی اللہ کی یا قیمت ہو تو مجھے بتائیے. اللہ نے خود نے فرمایا ہے، خود نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں اس امت کو بدل دوں گا جب کہ تم اس مشین اس مقصد پہ نہیں آؤ گا جس مقصد پہ میرے محبوب تھے. کہا میں دوسری امت کو لاؤں گا اور تمہیں ختم کر دوں گا. کتنا ختم کیا تم دیکھ لیجیے آپ، کس قدر ختم کیا اور کن کن خاکوں میں ختم کیا. جو عزت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے تھے. اللہ اکبر. جس سرزمین پہ پیدا ہوئے ان کو پوچھو کہ وہ کتنی برکت والی ہے. جس سرزمین میں ہجرت سے منتقل ہوئے اس کو پوچھو کتنی برکت والی. جہاں سفر کیا وہاں پوچھو کتنی برکت والی ہے. اللہ اکبر. جہاں بیٹھے اس زمین کو پوچھو کہ اس کی برکت والی ہے. تو جو آپ کو محبت کے اعتبار سے دل میں لے لے اور اتباع کے اعتبار سے آپ کو دل لے لے، وہ مقدس کیسی ہستی تھی. اس لیے تو فاروق اعظم نے کہا تھا اے بیت اللہ، اے بیت اللہ تو اللہ کا گھر معتبر ہے، لیکن میرے نزدیک وہ دل جس دل میں توحید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے تجھ سے بھی میرے نزدیک بہتر ہے. اس لیے کہ بیت اللہ
بیت اللہ شریف جو اللہ کا گھر ہے وہ ہم تجلیات نزول تجلیات گاہ الہی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے وہ دل بنائے کہ دل مسکن الہی بن گئے. دل مسکن الہی بن گئے الحمدللہ. اور اس قدر آپ کی برکت سے اللہ نے نوازا کہ ابو بکر صدیق کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے کے پوچھتے ہیں کہ محمد میرے محبوب ابو بکر کو پوچھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس حال میں اللہ سے راضی ہیں آپ؟ راضی ہیں. فرشتے رشک کرتے ہیں اللہ اکبر. معاف کیجیے گا سب جانے اس لیے کہ تو نے پہچانا نہیں. پہچانا نہیں. جب پہچانتا نہیں تو پھر اپنائے گا کیسے؟ اصول ہے تو نے نوٹوں کو پہچانا تو اس کو جیب میں سنبھال کر رکھتا ہے. ہیرے اور سونے کو پہچانا تو بڑی حفاظت کرتا ہے. محمد کے طریقے کی کہاں حفاظت کرتا ہے؟ ایک طریقہ خدا پاک کی قسم کائنات کے خزانوں سے اونچا ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک مستحب پر جو مسلم عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اس کی قیمت بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے خزانے ہیں اس سے بھی زیادہ مستحب پہ اللہ عطا فرمائے. یعنی آپ کے عمل کا وزن اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تجھے جنت دلانے کے لیے آئے تھے بلکہ جنت کا عاشق بنانے کے لیے آئے تھے کہ جنت تجھ پہ عاشق ہو جائے. طلب دی تجھے آخرت کے اعتبار سے کہ تو جنت کی طلب کر لیکن اس درجے انسانیت کو لے گئے کہ جنت خود طالب بن گئی. ایسے اللہ والے پیدا ہوئے کہ جنت نے خود طلب کی. اللہ اکبر کبیرہ. تو جنت کی بھی طلب پہ ابھی نہیں پہنچا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قبول فرمائے. دعا کیے مزید اللہ پاک کرے. امید ہے کہ ہو سکتا ہے کئی مہینوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ میرے زبان سے کہا اور انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا آپ کی ہر شعبہ زندگی میں سے انشاءاللہ تعالی کچھ بات کہی جائے گی. اللہ آپ کی تعریف اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. وقت ہو چکا اذان پڑھے پھر سنت پڑھ.